معروف صحافی اور تجزیہ کار حماد غزنوی نے کہا ہے کہ پاکستان کی طاقتور فوجی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پروجیکٹ عمران خان شروع کرتے وقت ہونے والی شناخت کی غلطی پوری پاکستانی قوم کو بھگتنا پڑ رہی ہے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں حماد کہتے ہیں کہ سینئر صحافی ارشد شریف کینیا میں پولیس کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ کینیا پولیس نے کہا کہ مسٹیکن آئیڈینٹی کا کیس ہے اور یہ کہ ارشد کسی اغوا کے مجرم کے دھوکے میں مارے گئے ہیں۔ ایسے معاملات میں تو اچھے خاصے مہذب ملکوں کی پولیس کے بیانات پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا کینین پولیس کی بات کون مانے گا، کیونکہ آثار کچھ اور بتاتے ہیں۔ معروف دانشور رئیس امروہی کو جب کراچی میں ان کے گھر میں گولی ماری گئی تو ان کے چھوٹے بھائی جون ایلیا نے کہا تھا کہ قاتل میرے بھائی کا مرتبہ شناس تھا، اس نے رئیس بھائی کو دماغ میں ہی تو گولی ماری تھی، بھائی اور تھے بھی کیا، دماغ ہی تو تھے۔ اس قتل کو بھی حادثے کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی اور کہا گیا کہ ان کے سر میں پنکھے کا پر لگا ہوگا۔ حماد غزنوی بتاتے ہیں کہ ارشد شریف کے سر میں بھی گولی ماری گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی شناخت کی غلطی کا کیس ہے؟ قتل کے حقائق سے پردہ اٹھانے کے لیے حکومت نے ایک تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا اس قتل کے محرکات کا علم ہو جائے گا؟ کیا پتہ چل جائے گا کہ یہ قتل کی سازش تھی یا حادثہ؟ ارشد نے ملک کیوں چھوڑا؟ ارشد کو دبئی سے ڈی پورٹ کرنے کا کس نے کہا؟ کیا یہ سب معلوم ہو جائے گا؟ بات یہ ہے کہ پچھلے 10 سال میں تقریباً 100 پاکستانی صحافی شہید ہو چکے ہیں اور سب کے سب حادثاتی طور پر ہوئے ہیں۔ ارشد شریف بھی ایک صحافی تھا اور حادثاتی طور پر مارا گیا، ایسے میں نیا کیا ہوا ہے؟ حماد غزنوی کہتے ہیں کہ پہلے اس سوال کا جواب ڈھونڈنا ہوگا کہ کیا سلیم شہزاد کو شناختی غلطی کی بنا پر قتل کیا گیا؟ کیا حامد میر کے جسم میں 6 گولیاں اتارنے والے طاقتور عناصر کو مسٹیکن آئیڈینٹی کا مسئلہ درپیش تھا؟ کمیشن تو تب بھی بنائے گئے تھے، کیا نتیجہ نکلا تھا؟ ابصار عالم کو اسلام آباد میں گولی مارنے والوں نے اچھی طرح شناخت کر کے گولی ماری تھی۔ عمر چیمہ، احمد نورانی اور اسد طور کو چن کر مکمل شناخت کے بعد تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ مطیع اللہ جان کو پوری شناخت کے بعد اغوا کیا گیا تھا۔ عامر میر، رضوان رضی اور عمران شفقت کو بھی گرفتار کرتے وقت شناخت کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں تھا۔ ان کیسز کی کیا انکوائری ہوئی؟ کس کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا اور کس کے خلاف ایکشن لیا گیا؟ حماد کہتے ہیں کہ ارشد شریف کی صحافت کے بیشتر پہلوؤں سے اتفاق کرنا ہمارے لیے دشوار رہا ہے، بالخصوص خاکی پہلو سے، مگر اس حقیقت سے انکار نہیں کہ وہ ایک صحافی تھا اور اسے کس وجہ سے ملک چھوڑنا پڑا، اسی لیے ان کا قتل بھی مشکوک ہے اور عمران خان کے الزامات کے بعد فوج نے حکومت کو کہہ کر انکوائری کمیشن منوایا ہے، جس سے اب ISI کا نمائندہ بھی نکال دیا گیا ہے۔ لیکن ارشد شریف کی لاش وطن پہنچنے سے پہلے ہی اپنی جبلت سے مجبور سیاسی گدھ فضا میں منڈلانے کا آغاز کر چکے تھے۔ لاشیں سیاسی تحریکوں کو مہمیز دیا کرتی ہیں، چنانچہ عمران خان نے ارشد شریف کی تدفین سے پہلے ہی لانگ مارچ کا اعلان کر دیا، حالانکہ انہوں نے جنازے میں شرکت کی زحمت نہیں کی۔ خان صاحب کو غالباً یوں لگا ہوگا کہ ارشد کی میت ان کو وہ مومنٹم فراہم کر سکتی ہے جس کی انہیں بہت دنوں سے تلاش تھی۔ عمران کا اصرار ہے کہ ارشد کو قتل کیا گیا ہے۔ ویسے کرمنالوجی کی روح سے مجرم تک پہنچنے کا ایک راستہ یہ بھی ہوتا ہے کہ غور سے جائزہ لیا جائے کہ قتل کا فائدہ کسے پہنچ رہا ہے۔ قتل کی ٹائمنگ کا بھی تجزیہ کیا جاتا ہے کہ یہ مخصوص وقت کیوں چنا گیا، عین اس وقت جب شہباز شریف سعودیہ کے شاہی خاندان سے پاکستان کے معاشی استحکام اور سرمایہ کاری کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے۔ عمران خان ارشد شریف کی لاش کے کاندھے پر سوار لانگ مارچ کا اعلان کر رہے تھے۔ حماد غزنوی یاد دلاتے ہیں کہ عمران خان کے 2014 کے لانگ مارچ کے وقت چینی صدر پاکستان کے دورے پر آنے والے تھے، لہٰذا ان سے درخواست کی گئی کہ اپنا پروگرام ملتوی کر دیں، لیکن وہ نہ مانے اور چینی صدر کو اپنا دورہ پاکستان ملتوی کرنا پڑا۔ اب ایک بار پھر اگلے ہفتے وزیر اعظم شہباز شریف چین کا انتہائی اہم دورہ کرنے والے ہیں اور عمران کا لانگ مارچ تب اپنے جوبن پر ہوگا۔ اس وقت کروڑوں پاکستانیوں کا اولین مسئلہ معاشی عدم استحکام ہے اور لانگ مارچ ملک میں معاشی اور سیاسی افراتفری کا سب سے مجرب نسخہ قرار دیا جاتا ہے
और सबसे बढ़कर नवंबर के महीने में आर्मी चीफ की तैनाती ने इमरान को बेकरार कर रखा है। वो एक टेस्ट ट्यूब सियासतदान होने की वजह से अपने मुस्तकबिल को आर्मी चीफ की तैनाती से मुंसलिक कर बैठे हैं। पहले उन्होंने जनरल कमर बाजवा को तौसी देने की तजवीज़ पेश की, लेकिन जब दाल नहीं गली तो लॉन्ग मार्च करने का फैसला कर लिया, जिसका बुनियादी मकसद अपनी मर्जी का फौजी सरबराह तैनात करवाना है। ताहम साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने लंदन में अखबार नवीसों से गुफ्तगू करते हुए वाज़े अल्फाज में कहा है कि इमरान किसी भी सूरत अपनी मर्जी का नया आर्मी चीफ नहीं लगवा सकते। हमाद गजनवी कहते हैं कि अब जरा शनाख्ती गलती के एक और सबक आमूज वाक़े का तस्करा भी हो जाए। इस्टेब्लिशमेंट के सुरखेल फौजी सरबराह ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में सहाफ़ियों के साथ 5 घंटे की ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात में प्रोजेक्ट इमरान खान का बानी होने की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। उन्होंने तस्लीम किया कि इमरान को मसनद इक़्तिदार पर हमने ही लाकर बिठाया था, मगर वो नाअहल निकला, यानी जिसे ताकतवर हल्के चांद समझते थे वो जुगनू भी नहीं निकला। एक फिक्रे में आप यूं समझ लें कि फौजी क़यादत ने मसीहा समझा, वो बीमार निकला। आप इसे शनाख्ती गलती भी कह सकते हैं, लेकिन इसकी सज़ा पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम ने भुगतनी है और ये सज़ा अभी तमाम नहीं हुई। कौम को लॉन्ग मार्च के लिए दोबारा याद फरमाया गया है। इमरान के बहावलपुर में तैनात कोच ने आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए अरशद शरीफ की लाश का बंदोबस्त कर दिया। इस हवाले से अब इमरान खान के दस्तरास्त फैसल वावडा ने भी वाज़े इशारे देकर तहरीक इंसाफ की सफ़ों में खलबली मचा दी है, लेकिन इसके बावजूद खान साहब इस्लामाबाद पर ये अलगार करने जा रहे हैं। साफ नज़र आ रहा है कि इमरान खान तय कर चुके हैं कि अगर इक़्तिदार इनके हवाले ना किया गया तो वो इस निज़ाम को उल्टा देंगे। ऐसे में हम्माद गजनवी गिला करते हैं कि सर, आपकी शनाख्ती गलती कौम को बहुत महंगी पड़ी है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।